حدیث نماز کے بارے میں ہے. عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کو کون سا عمل زیادہ پسند ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا. انہوں نے کہا پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا والدین سے حسن سلوک. انہوں نے کہا پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. یہاں بہت زبردست ترتیب بتائی گئی ہے. سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ اللہ کا. اس کے بعد بندوں میں سے سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ والدین کا. اس کے بعد کرنے کے کاموں میں سے عملی زندگی میں سب سے افضل کام کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں محنت کرنا. تو یہاں افضل اعمال کی درجہ بندی کر دی گئی ہے، اور اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ دوسرے کا درجہ پہلے کے بعد ہے اور ان کے درمیان فرق ہے. قرآن مجید میں بھی آتا نا تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور عبادت میں سب سے اہم ترین رکن کیا؟ نماز. اور پھر والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. لیکن یہاں صرف نماز کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ کیا کہا گیا؟ وقت پر نماز پڑھنے کی اہمیت ہے. بہت سے لوگ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن لیٹ کر کر کے، کبھی آگے پیچھے دو جمع کر کے اور کبھی قضا کر کے. تو اس میں اصل چیز جو پسندیدہ ترین عمل ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ وقت پر نماز پڑھنے کا ہے. جیسے سورۃ النساء میں آتا ہے بے شک نماز ایمان والوں پر ہمیشہ سے ایسا فرض ہے جس کا وقت مقرر کیا ہوا ہے. یہ اوقات کی پابندی سکھاتی ہے، یہ ٹائم مینجمنٹ سکھاتی ہے. بہت سے فائدے ہیں. آپ دیکھیے بہت سے لوگ وقت کی پابندی نہیں کرتے، چاہے کلاس میں آنے کا معاملہ ہو یا کسی شادی دعوت میں آنے کا معاملہ ہو یا کسی کے گھر میں کوئی اپائنٹمنٹ ہو یا کسی ڈاکٹر کے پاس. جہاں کہیں ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہمارا کام نہیں ہونے کا وہاں تو ہم پھر بھی وقت کی پابندی کر لیتے ہیں. لیکن جہاں ہماری عام طور پر لوگوں کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ ہوتی ہے تو عموماً ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے، کوئی نہ کوئی بہانہ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے کبھی کبھی کوئی عذر حقیقی بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ عادت کا حصہ بھی ہوتا ہے ہر کام میں ڈیلیز، ہر کام میں تاخیر کرنا.